السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قرآن کے پہلے پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ بتانے جا رہی ہوں۔ میرا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from Satan the accused one۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful۔ بلا شبہ یہودی نصارہ اور صابئین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لا لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دی ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی پھر گئے۔ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کے حکم متعلق یوم ہفتے کے خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد میں آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا سا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس بیل کے ہم سے اوصاف بیان کر دے۔ تو آپ نے کہا وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ دونوں عمروں کے بیچ میں ہو۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا بیل ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فرحت حاصل کریں۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہیں، کیونکہ ہمیں اس بیل میں قدرے اشتباہ ہے۔ اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ہل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس نے زراعت کی پاشی کی گئی ہو، سالم ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بتائی ہے، پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ Those who believe in the Quran and those who follow the Jewish scriptures and the Christians and the Sabians, any who believe in Allah and the last day and work righteousness shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. And remember, we took your covenant and we raised above you the towering height of Mount Sinai, staying hold firmly to what we have given you, and bring ever remembrance what is therein, perchance ye may fear Allah. But ye turned back thereafter. Had it not been for the grace and mercy of Allah to you, ye had surely been among the lost. And well ye knew those amongst you who transgressed in the matter of the Sabbath. We said to them, be ye apes, despised and rejected. So we made it an example to their own time and to their posterity, and a lesson to those who fear Allah. And remember, Moses said to his people, Allah commands that ye sacrifice a heifer. They said,
make us a laughing stock of us? He said, Allah save me from being an ignorant fool. They said, beseech on our behalf thy Lord to make plain to us what heifer it is. He said, He says, the heifer should be neither too old nor too young, but of middling age. Now do what ye are commanded. They said, beseech on our behalf thy Lord to make plain to us her color. He says, a fawn colored heifer, pure and rich in tone, the admiration of beholders. They said, beseech on our behalf thy Lord to make plain to us what she is to us. Are all helpers alike? We wish indeed for guidance if Allah wills. He says, a helper not trained to till the soil or water the fields, sound and without blemish. They said, now hast thou bought the truth. Then they offered her in sacrifice, but not with goodwill. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।